بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کل ذکر ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب توریت کے اندر اس کے بعض احکامات میں اللہ کے حکم سے کچھ تبدیلی فرمائی تو یہودیوں نے آپ کے خلاف دشمنی کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور آپ کے عزیز حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت دشمنوں کے نرغے میں تھے اور آپ متردد اور شک میں پڑے اور پریشان ہوئے کہ جیسے ان کو قتل کیا گیا ہے مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پریشانی کے عالم میں چند تسلی کے جملے اور تسکین کی بات فرمائی، چند بشارتیں دیں، چند وعدے فرمائے جو آج کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا یہ وعدہ فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی فی الفور موت آ جائے گی تو یہاں توفیاً کا معنی یہ ہے کہ آپ کو پورا دیا جائے گا، یعنی آپ کی زندگی کے یا آپ کی عمر کا جتنا حصہ ہے آپ کو مکمل کی مکمل زندگی ملے گی، یعنی آپ کی وفات آپ کے مقررہ وقت پر ہوگی، تمہارے دشمن تمہاری موت کے کسی منصوبے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ یا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو عزت ملنے والی ہے وہ عزت مکمل کی مکمل ملے گی۔ یا متوفی کا ایک ترجمہ یہ بھی حضرت مفتی تقی عثمانی نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحیح سالم واپس لے لیں گے، یعنی آسمان پر اٹھا لیں گے۔ توفا کا یہاں لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واپس بلا لیں گے۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دشمنوں کے نرغے میں تھے اس وقت پہلی بشارت اور موت ان کو صاف نظر آ رہی تھی، تو اللہ نے حضرت عیسیٰ کی تسلی کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی موت یہود دشمنوں کے ہاتھوں قتل کے ذریعے یا سولی پر چڑھائے جانے کے ذریعے سے نہیں ہونے والی، بلکہ جب وقت آئے گا
اور وقت کب آئے گا؟ وہ قرب قیامت میں آئے گا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، جیسا کہ صحیح احادیث میں پڑھنے کو یہ بات ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں کی جامع مسجد میں آسمان سے نازل ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت فرمائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کریں گے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ اپنا کام کرنے کے بعد ان کی وفات ہوگی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو ساتھ نصیب ہوگا، اور آپ کی قبر کے برابر میں ان کی قبر بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں تھے، پہلی بشارت یہ دی کہ آپ کو ہم ابھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی وفات کا وقت قریب نہیں آیا، ہم آپ کو آسمان پر صحیح سالم اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کو آپ کی زندگی کا ایک ایک حصہ ملے گا۔ دوسرا وعدہ یہ فرمایا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، عالم بالا کی طرف اٹھا لیتے ہیں، یعنی دنیا میں اب نہیں رکھیں گے۔ اور اس کا ثبوت سورہ نساء کی ایک اور آیت سے ہوتا ہے کہ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، کہ یہود نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ دوسرا وعدہ فرما رہے ہیں اللہ۔ تیسرا وعدہ فرما رہے ہیں وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو پاک کرنے والا ہے ان لوگوں سے جو لوگ منکر ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا حضرات مفسرین نے کہ ناپاک اور گندے کافروں کی صحبت اور پڑوس سے اے حضرت عیسیٰ آپ کو پاک رکھوں گا، یعنی آپ کی صحبت گندے لوگ نہیں ہوں گے۔ اور یہ وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، قرآن آپ پر نازل ہوا، یہود کے تمام ناپاک اور غلط الزامات سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پاک فرما دیا کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے قتل کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قتل نہیں کیے گئے، قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ایک پاک باز عورت کے بیٹے تھے، قرآن یہ کہتا ہے کہ بچپن میں انہوں نے گفتگو فرمائی، قرآن سے ثابت ہے اللہ نے ان کو آسمان پر اٹھایا۔ اور اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ جو یہود نے آپ پر الزام لگائے تھے، اللہ نے ان تمام الزامات کو ایک ایک کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاک و صاف فرمایا۔ اور آپ دیکھیں گے قیامت کے قریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو صحبت ملے گی، اور آپ کی قبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بنے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جب وہ پریشان حال تھے یہ وعدہ فرمایا کہ آپ کی صحبت اچھے لوگوں کی صحبت بنے گی، یا آپ کو گندے لوگوں کی صحبت سے میں پاک کر دوں گا۔ چوتھا وعدہ فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، خواہ انہیں صحیح سالم طور پر ماننے والے ہوں، جیسے مسلمان جو حضرت عیسیٰ کو ایسے مانتے ہیں جیسے اللہ نے ماننے کا حکم دیا،
یا خواہ غلو کے ساتھ ماننے والے ہوں جیسے نصارہ، وہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو لیکن زیادتی یہ کرتے ہیں کہ ان کو خدا کا بیٹا قرار دے دیتے ہیں یا ان کی ذات کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ تم کو مانتے ہیں، تمہاری اتباع کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو منکر ہیں یعنی یہود، قیامت تک اللہ تعالیٰ فوقیت عطا فرمائیں گے، عزت عطا فرمائیں گے، سربلندی، یعنی گویا کہ تمہارے ماننے والوں کو ہمیشہ مخالفین پر غالب فرمائیں گے۔ حضرات مفسرین نے اس جملے کے تحت لکھا ہے کہ صدیوں سے ایسا ہی ہوتا رہا۔ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 40 سال کے گزرنے کے بعد روم کے ایک بادشاہ نے یہود پر چڑھائی کی اور وہاں ان کو تباہ و برباد کیا اور لاکھوں وہاں یہودیوں کا قتل عام ہوا، ہزاروں کو پکڑا گیا۔ آپ دیکھیں گے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہود کی طاقت دنیا میں بہت تھوڑی سی رہے گی، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ قیامت کے قریب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی طاقتوں کو بالکل ختم کر دیں گے۔ اور ہاں، اگر وقتی طور پر کہیں ان کو یہ دیکھنے میں آئے کہ اللہ کی طرف سے کہیں چھوٹ ملی ہوئی ہے تو وہ جزوی طور پر ہے، لیکن کلی طور پر اللہ نے فرمایا قیامت تک ان کو یا تمہارے مخالفین کو غلبہ نہیں حاصل ہو سکے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ثم الی مرجعکم، جو لوگ تمہاری ذات میں اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو واپس جب بلائیں گے یعنی قیامت کا دن ہوگا تو فاحکم بینکم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی فیصلہ فرمائیں گے کہ جس میں لوگ اختلاف کر رہے تھے کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، حضرت اللہ ان کے درمیان یہ فیصلہ کر دیں گے کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے، نبی تھے، نبی برحق تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ جس میں لوگ حضرت عیسیٰ کے درمیان جھگڑا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے۔ اس کا ذکر آج کی آیت کے آخری حصے میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس اٹھا لوں گا، واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کی ایذا سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ گویا کہ تمہارے ماننے والوں کا دنیا میں غلبہ رہے گا۔ میں نے بتایا کہ اس کے تحت حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ صدیوں کی تاریخ تو یہی رہی ہے، اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو سمیٹتے سمیٹتے پہلے مدینے سے نکالا، پھر ان کو سمیٹتے سمیٹتے حتیٰ کہ ایک وقت آیا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا، بہرحال اللہ نے ان کی قوت کو توڑا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر وقتی طور پر یہود کو کہیں دنیا میں غلبہ حاصل ہو جائے تو وہ وقتی طور پر ہوگا، لیکن قیامت کے دن تک جب تک ان کی طاقت ختم نہیں ہو جائے گی قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے حضرت عیسیٰ سے، لہذا یہاں اللہ نے حضرت عیسیٰ سے وعدہ کیا کہ قیامت تک آپ کے ماننے والوں کا دنیا میں غلبہ رہے گا۔ اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے یہود کا غلبہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے، بلکہ یہ وقتی طور پر ہے۔ انجام کے اعتبار سے، آخر کے اعتبار سے اللہ نے حضرت عیسیٰ سے وعدہ فرمایا ہے کہ دنیا میں آپ کے ماننے والوں کا، کامل طریقے پر ماننے والوں کا غلبہ ہوگا۔ یہ وعدہ ہے وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے، ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ ثم إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں اے لوگو تم اختلاف کرتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے سلسلے میں، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کہ ان کو قتل کیا گیا یا ان کو سولی دی گئی یا آسمان پر اٹھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کا فیصلہ فرما دیں گے اور اس کی تصدیق حضرت عیسیٰ بھی فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔